محمد رفیع کا شمار ہمارے ان گائکوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں کوئی کلاسیکل تعلیم حاصل نہیں کی تھی، خاص طور پہ موسیقی کی تعلیم، اور اس کے ساتھ دوسری تعلیم بھی ان کی انتہائی واجبی تھی۔ اس کے باوجود اس وقت انتہائی حیرت ہوتی ہے جب ہم ان کے گائے ہوئے گیت، غزلیں، بھجن اور نعتیں اور دوسری چیزیں سنتے ہیں۔ ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اس شخص نے کبھی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی یا اس گلوکار کا تعلق کسی عام سے کرانے سے تھا۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو اسے وہ ساری منزلیں مل جاتی ہیں جن تک پہنچنے کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ محمد رفیع کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ بچپن میں ایک غریب گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، جس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ ساری تفصیلات ہمارے اس سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور بہت ساری کتابیں اور مضامین بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں تو آج صرف ایک موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ موضوع ہے کہ محمد رفیع کے بعد کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے محمد رفیع بننے کی کوشش کی اور انہیں اس میں کتنی کامیابی نصیب ہوئی۔ محمد رفیع کے ماضی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کہ وہ عام زندگی میں ایک بہت ہی سادہ دل اور بہت اچھے انسان تھے۔ کسی بھی شخص نے ان سے کبھی شکایت نہیں کی، لیکن ان کی زندگی کے ساتھ جو بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک سب سے اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی طویل انٹرویو کہیں نہیں دیا۔ ہمارے میڈیا میں کہیں بھی ان کا سوشل میڈیا پہ کوئی طویل انٹرویو ویڈیو کی صورت میں ہمیں نہیں ملتا۔ ایک دو مختصر سے انٹرویو ضرور موجود ہیں، لیکن اس میں بھی وہ انتہائی ہوں ہاں یا چھوٹے موٹے جواب دیتے ہی نظر آتے ہیں، اس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایک اور چیز جو ان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ درمیان میں انہوں نے گانا چھوڑ دیا تھا، اور اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ہم ان پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے، مگر آج کے پروگرام میں نہیں۔ ان کے زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں سے صرف اس پہلو پہ بات کریں گے کہ وہ لوگ جو محمد رفیع کی نقل کرتے ہوئے یا محمد رفیع سے محبت کرتے ہوئے یا محمد رفیع کے فن کو آگے بڑھاتے ہوئے، یا اگر محمد رفیع سے ان کی آواز ملتی تھی تو اس کے سہارے فلمی دنیا میں کیسے داخل ہوئے اور وہ کس حد تک کامیاب رہے۔ اس سلسلے میں جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک نام انور حسین ملتا ہے۔ انور حسین 1950 میں بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم موسیقی کی استاد عبد الرحمن خان سے حاصل کی تھی۔ پہلے وہ مختلف محفلوں میں گایا کرتے تھے اور محمد رفیع کی آواز میں ہی گایا کرتے تھے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ابتدا میں محمد رفیع، مکیش، کے ایل سہگل، نور جہان یا دوسرے گلوکاروں کو گایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فلمی دنیا کی طرف آئے، اور ایک فلم جو اس دور میں بنائی گئی تھی میرے غریب نواز کے نام سے بہت مشہور ہوئی، کامیاب تو نہ ہوئی۔ ایک غزل گائی گئی تھی، یہ غزل محبوب سرور صاحب کی تھی، اور اسے گایا تھا انور حسین نے۔ اس غزل کا مطلب کچھ یوں تھا: قسمیں ہم اپنی جان کی کھائے چلے گئے، قسمیں ہم اپنی جان کی کھائے چلے گئے، پھر بھی وہ اعتبار نہ لائے چلے گئے۔ اس غزل کے علاوہ بھی انور حسین کی بہت ساری غزلیں اور بہت سارے گیت مشہور ہوئے، اور وہ کافی عرصے تک گائیکی کے فن سے جڑے رہے، لیکن اب وہ نہیں گاتے۔
اور انہوں نے ایک طرح سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب انور حسین کی یہ غزل مشہور ہوئی اور بہت مشہور ہوئی تو ان دنوں محمد رفیع نے انور حسین کو بلا کر نہ صرف انہیں داد دی بلکہ یہ تک کہا کہ مستقبل میں میری آواز آگے بڑھانے کے لیے آپ ہی کام کریں گے، اور وہ ان سے بہت خوش ہوئے بجائے اس کے کہ وہ ان سے جلتے یا وہ ان سے کوئی اور بات کہتے۔ یہاں ایک اور چیز بتانا بھی ضروری ہے کہ استاد عبد الرحمن خان جو بہت بڑے موسیقار تھے اور ان کے بہت سارے شاگرد تھے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر بمبے میں، ان میں معروف گلوکار مہندر کپور بھی شامل تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ مہندر کپور اور انور حسین استاد بھائی تھے۔ اس سلسلے میں تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں یا جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مہندر کپور کی عمر جو تھی وہ زیادہ تھی انور حسین سے، کیونکہ انور حسین بعد میں آئے تھے ان کی شاگردی میں، ان کی عمروں میں تقریباً 14-15 سال کا فرق ہے۔ اس کے باوجود مہندر کپور کی پیدائش 1934 میں ہوئی تھی، اس حساب سے کافی سارا فرق پڑتا ہے دونوں کی عمروں میں۔ مگر ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو رفیع صاحب کے چاہنے والے تھے یا ان کی آواز میں گانے والے تھے وہ ان کے انتقال کے بعد ہی مشہور ہوئے، اس میں صرف انور جو تھے وہ اور اس کے ساتھ مہندر کپور جو تھے وہ، یہ دونوں ان کی زندگی میں ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے۔ مہندر کپور بھی محمد رفیع کو اپنا استاد مانتے تھے اور انور حسین بھی انہی سے متاثر تھے، اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ مہندر کپور کی ایک اور بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جب جوان تھے تو وہ بھی محمد رفیع کی آواز میں ہی گاتے تھے مختلف محفلوں میں، اور ان کی آواز چونکہ کافی اونچے سروں والی تھی اور اونچی تان لگاتے تھے، وہ دھیمی آواز نہیں تھی ان کی جس طرح سے مکیش یا طلعت محمود کی تھی۔ اس کے باوجود مہندر کپور نے اپنی گائیکی میں کافی کمال حاصل کیا، اور محمد رفیع کا انتقال جب 1980 میں ہوا تو ان کی گائیکی میں مزید موڑ آیا اور وہ مزید آگے بڑھے۔ مہندر کپور کی آواز محمد رفیع سے تو اتنی نہیں ملتی تھی جتنی انور حسین کی آواز ملتی تھی، مگر اس کے باوجود مہندر کپور کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اور ان کے کچھ گیت تو ایسے تھے جو بہت لازوال رہے، مگر ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی۔ مثلا ان کا ایک گیت جو سائر لدھیانوی نے لکھا تھا، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، بہت ہی مشہور ہوا، اور اپنے زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج بھی اتنی محبت اور چاہت سے یہ گیت سنا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور گیت تھا، نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار چلے، یہ بھی بہت مشہور ہوا۔ ان کی آواز اور اس گیت میں دی ہوئی موسیقی اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس میں جو گونجدار اور پاٹدار آواز تھی، اس کی وجہ سے یہ گیت بہت مشہور ہوا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک پاکستانی فلم جس میں ندیم نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں آ رہا ہے، بالکل اسی طرز پہ ایک گانا ریکارڈ کروایا گیا تھا جو مسعود رانا کی آواز میں تھا شاید۔ اس کے بول تھے، مستی میں جھومے فضا گیت گائے ہوا، تو یہ اس گیت کی کافی حد تک کاپی تھی۔ خیر،
اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، مگر یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو گیت خاص طور پہ، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں اور نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار چلے، اپنے دور کے مشہور گیت تھے۔ اس کے علاوہ مہندر کپور نے پنجابی میں بھی بہت سارے گیت گائے جو بہت پاپولر ہوئے اور بہت پسند کیے گئے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد رفیع کی آواز میں ان سے متاثر ہو کے یا ان کی شاگردی کا درجہ حاصل کر کے جو لوگ گائکی کے میدان میں آئے، ان میں کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے جو تھے وقت نے انہیں بھلا دیا۔ یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو زبان سمجھی جاتی ہے، وہاں بہت سارے نئے گانے والوں نے محمد رفیع کی آواز میں، مکیش کی آواز میں، طلعت محمود کی آواز میں، کے ایل سہگل کی آواز میں اور بہت سارے ہمارے جو بڑے گائک تھے ان کی آواز میں گانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی یا نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں ہم جو اگلا نام لیں گے وہ شبیر کمار کا ہے۔ شبیر کمار نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز بھی محمد رفیع کے انتقال کے بعد کیا اور 80 کی دہائی میں، بلکہ 1980 میں جب محمد رفیع کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کے اگلے سال ہی یعنی 1981 میں ایک فلم میں ایک گیت گایا، لیکن وہ اتنا مشہور نہ ہو سکا۔ اس کے 2 سال بعد 1983 میں ایک فلم بنی بیتاب۔ بیتاب فلم کا مرکزی کردار ادا کر رہے تھے سنی دیول۔ یہ ان کی پہلی فلموں میں شامل ہوتی ہے۔ اس فلم کے اوپر تلے 5 گانے ان پر فلمائے گئے جو شبیر کمار کی آواز میں تھے۔ شبیر کمار بھی محمد رفیع کے عاشقوں میں تھے، بلکہ جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو اس وقت بھی شبیر کمار وہاں موجود تھے اور 1-2 پروگرام جو محمد رفیع کے نام سے گائے جاتے تھے عام محفلوں میں یا 1-2 کلبوں میں، اس میں بھی یہ مرکزی کردار ادا کرتے تھے محمد رفیع کے گانے گانے کے لیے۔ بات ہو رہی تھی فلم بیتاب میں گانوں کی۔ شبیر کمار کی آواز کافی حد تک محمد رفیع سے ملتی تھی اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا۔ شاید اسی لیے ان کی جو پہلی فلم بلکہ دوسری فلم جو بیتاب تھی، بیتاب میں انہوں نے جو اوپر تلے گانے گائے اس میں انہوں نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ ان کا 1-2 گانا جو ان دنوں بہت ہی مشہور تھا وہ تھا اپنے دل سے بڑی دشمنی تھی اس لیے میں نے تم سے دوستی کی۔ دوسرا گیت وہ بھی 2 گانا تھا، بادل یوں گرجتا ہے ڈر مجھے ایسے لگتا ہے۔ یہ بھی اس دور کا بہت ہی مشہور گیت تھا۔ فلم بیتاب کا تیسرا گیت جو تھا وہ تھا جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے، لیکن جہاں ہوں گے تجھے یاد کریں گے۔ یہ گیت بھی اپنے دور کا سپر ہٹ گیت تھا دوسرے 2-3 گانوں۔ اور چوتھا گانا جو اسی فلم کا تھا وہ تھا کہ تیری تصویر مل گئی۔ یہ بھی بہت ہی مشہور گیت ہوا اپنے دور میں۔ اور 5واں گیت جو اس فلم کا جو بہت مشہور ہوا وہ تھا پربتوں پر آج تو میں چھا گیا، تو نے دی آواز لو میں آ گیا۔ ان 5 گیتوں کے علاوہ بھی شبیر کمار نے بہت سارے اچھے گیت گائے اور وہ بہت پاپولر گائک ہیں۔
انڈین فلم انڈسٹری کے۔ اب تو انڈین فلم انڈسٹری کی وہ صورتحال نہیں رہی کہ اس میں محمد رفیع جیسی آواز کو پذیرائی ملے یا اس آواز کی گونج سنائی دے یا اس کی ضرورت محسوس کی جائے، کیونکہ زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں کہیں نہ کہیں محمد رفیع کی آواز، اس آواز کی نقل اور اس طرح کے گائے ہوئے گیت ضرور مل جاتے ہیں۔ محمد رفیع کی آواز کی نقل کرنے والے یا ان کی آواز سے متاثر ہو کر گانے والوں میں ایک اور بڑا نام کلکتہ سے اٹھا۔ یہ نام ہے محمد عزیز۔ محمد عزیز 1954 میں کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہ بنگالی زبان میں ہی گانے گایا کرتے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے بنگالی زبان میں ہی گانے گانے شروع کیے، لیکن اس کے بعد جیسا کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ مرکز میں جا کے گائے جائے، اور خاص طور پہ بمبئی میں جانے کا سب کے دل میں خیال آتا ہے، گانے والے ہوں یا موسیقار ہوں یا اداکار ہوں، ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس بڑی فلم انڈسٹری میں جائیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ محمد عزیز بھی اپنے سرکل میں، اپنے آس پاس کی محفلوں میں اور فلم انڈسٹری میں گانا گانے کے بعد بمبئی کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے فلم مرد میں ایک گانا گایا جو 1985 میں بنی تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دو فلموں میں گانے گائے، مگر ان کا جو سپر ہٹ گانا تھا مرد تانگے والا، میں ہوں مرد تانگے والا، یہ فلم مرد سے تھا۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے ان گانے والوں کی جو محمد رفیع کی زندگی میں یا ان کے انتقال کے بعد ان کی آواز کی طرح گانے کے لیے مشہور ہوئے، یا جن کی آواز ان سے کافی ملتی جلتی تھی۔ ان میں جو دو تین نام ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں ایک تو انور حسین تھے۔ مہندر کپور کی آواز گو کہ اتنی زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی، مگر اس میں جو اتار چڑھاؤ تھا وہ کافی قریب تھا محمد رفیع کے، اور وہ اپنے آپ کو محمد رفیع کا شاگرد بھی کہتے تھے۔ اس کے بعد شبیر کمار اور محمد عزیز ایسے نام ہیں، یہ چار ایسے نام ہیں جنہوں نے محمد رفیع کی آواز میں گانے کی بھرپور کوشش کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان چاروں کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی۔ انور حسین کے گائے ہوئے اور مشہور گانوں کی کافی طویل فہرست ہے، اسی طرح شبیر کمار کے گائے ہوئے گیت بھی بہت سارے ہیں، اور محمد عزیز کا بھی یہی حال ہے، ان کی فہرست میں بھی کافی سارے ایسے گیت ہیں جو بہت مشہور ہوئے۔ اور مہندر کپور تو ظاہر ہے ایک کامیاب گلوکار تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مہندر کپور کے اتنے زیادہ گیت مشہور نہ ہو سکے جتنے دوسرے تین گانے والوں کے مشہور ہوئے۔ محمد رفیع میں ایک اور خوبی جو دوسروں سے بالکل الگ تھی، انہوں نے کافی زبانوں میں گیت گائے، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے دوسری زبانوں میں گانے گائے، لیکن محمد رفیع کو بڑی پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ بھی محمد رفیع کی گائیکی سے جڑی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری باتیں ہیں جن پہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ ان میں سے دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محمد رفیع اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود ان کی ادائیگی اور ان کا تلفظ اتنا اچھا کیوں تھا۔ دوسرا ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ محمد رفیع کے پنجابی کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے۔ ہم اگلے پروگرام میں ان دو موضوعات پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ پنجابی میں انہوں نے کتنے اچھے گیت ہماری فلم انڈسٹری کو دیے اور ہمیں سننے کا